اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام، عزیزان ملت گرامیہ، محترم سامعین، حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، سبحان اللہ، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہمارا آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، سید ابرار و خیار، شاہ بحر و بر، مالک خشک و تر، اللہ کے پیغمبر حضور احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالی جھوم جھوم کر کے پیش کرنا پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحابہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاة دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کا بیس ختم کر وہ کمال حسن حضور ہے آواز دے دیجیے، کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اب بخدا خدا کا یہی حیدر یا رسول اللہ، بخدا خدا کا یہی حیدر، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو یہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بے شک سبحان کروں اللہ، مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ بے شک بے شک۔ معزز سامعین، حاضرین کرام، ابھی آپ حضرات نے ایک بہت ہی عمدہ نایاب خطاب سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس پر جو بیان ہوا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، واہ سبحان اللہ۔ کیونکہ سننے سے زیادہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ تھوڑا ہی عمل کریں لیکن عمل کرنا ضروری ہے۔ واہ، اس کے بعد پھر آپ کو ایک اور بیان سماعت کرنا ہے، جس کے لیے آپ حضرات اپنے آرام کو چھوڑ کر کے ان کی تقریر کو سننے کے لیے آپ حضرات یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ آپ حضرات تو ہم لوگوں کا خطاب بارہا سنتے رہتے ہیں۔ اصل میں آپ کو حضرت سید عادل میاں صاحب کا خطاب سماعت کرنا، ان کا خطاب اصل خطاب ہوگا، اور وقت بھی کم ہے، میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ہی دیر تک لب کشائی کروں گا۔ اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التصدیق بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی لائی ہوئی تمام چیزوں کی تصدیق کر لینے کا نام ایمان ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ نبی سے محبت کرنے کا نام ایمان ہے، اور ایمان نام ہے نبی سے محبت کا، تو ایمان اسی کا ہوگا جو نبی سے محبت کرتا ہوگا، اور جو نبی سے محبت نہیں کرتا ہے اس کا ایمان نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا جس کا رشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع ہو گیا، قطع ہو گیا، وہ مومن نہیں، وہ کافر ہو گیا، اور وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع ہو جائے۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان کا معنی ہے امن دینا۔ شریعت نے ان تمام چیزوں سے جس کو شریعت نے منع کیا ہے، عمل کر کے ان تمام چیزوں سے عذاب الہی سے بچ جانے کا نام ایمان ہے۔ واہ، ایمان کی صدا بلند کرنے والا کون؟ آمنوا باللہ کی صدا بلند کرنے والا نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ گویا ایمان کا اولین مرحلہ نبی کی تصدیق ہے۔ اگر نبی کی تصدیق ہو گئی تو ایمان ہے، اور ایمان اگر تصدیق نہیں کیا تو ایمان نہیں۔ اس لیے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اقرار باللسان ومعرفت بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین کرنا۔ واہ تو زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین کرنے کا نام ہی ایمان ہے۔ تو دل سے یقین کرنا یہ ایمان کی حقیقت، زبان سے اقرار کرنا یہ ایمان کی علامات۔ پتہ یہ چلا واہ، کہ ایمان سب سے ضروری شے ہے، اور ایمان اسی وقت ہوگا جب نبی سے محبت ہوگی۔ اگر نبی سے محبت ہے تو ایمان ہے، محبت نہیں تو ایمان نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا واہ، جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ اولاد اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو بتائیے چلا کہ نبی سے اگر سب سے زیادہ محبت ہے تو ایمان کامل ہے۔ ماں باپ، عزیز و اقارب، اولاد، ان سب سے بھی محبت رکھنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا یہ ان کا حق ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ اولاد کے حقوق کو ادا نہ کرے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہ کرے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایمان والا نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی سزا ملے گی، اس کا عذاب اسے دیا جائے گا۔ لیکن ایمان کے لیے یہ شرط نہیں، ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ اگرچہ وہ ماں باپ کو نہیں مانتا، اولاد کو نہیں مانتا، رشتہ داروں سے محبت نہیں کرتا ہے، ایمان میں فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کے دل میں سرکار سے محبت نہیں ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، یہی وجہ ہے کہ بحمد اللہ جو بھی مومن ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اور اگر مرتد اولاد ہو جائے، بے دین ماں باپ ہو جائے تو لوگ اسے چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور اسے چھوڑ کر کے اپنی جان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ، ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو مومن ہے ہی نہیں، کافر ہے اور مرتد ہے، تو اب اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے، بلکہ اسے قطع تعلق کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غریب نواز، فیضان اولیاء، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اب ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ ایمان نام ہے جاننے پہچاننے کا یا ماننے کا؟ ایمان کسے کہے، جاننے پہچاننے کو کہے یا ماننے کو کہے؟ تو آئیے آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ واہ، عہد رسالت ہے، سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ عہد رسالت کے زمانے میں مکہ کے دو کافر
صفوان اور سفیان یہ دونوں مکہ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہرن دوڑتا ہوا آ رہا ہے، بھیڑیا اس کا پیچھا کر رہا ہے اس کا شکار کرنے کے لیے، اور وہ دونوں بغور بھیڑیے کو اور اس ہرن کو دیکھتے جا رہے ہیں. جیسے ہی ہرن، اب پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ مکہ کی جو زمین ہے وہ دو حصوں میں ہے، ایک کا نام ہل ہے، ایک کا نام حرم ہے. ہل کسے کہتے ہیں، حرم کسے کہتے ہیں؟ ہل اسے کہتے ہیں جہاں شکار کرنا جائز، مکہ کی اس زمین میں جہاں پر شکار کرنا جائز ہے اس خطے ارض کو ہل کہتے ہیں، اور جہاں پر شکار کرنا حرام ہے اس خطے ارض کو حرم کہتے ہیں. تو جب حرم کے حدود میں جیسے ہی ہرن پہنچا فوراً رک گیا، بھیڑیا بھی فوراً رک گیا، جیسے ایسا لگ رہا ہو کہ اس کے پاؤں میں کسی نے آہنی بیڑی ڈال دی ہو. تو اب سفیان نے سے کہا، اے سفیان، کیا اس بھیڑیے کو ہی معلوم ہے کہ یہ ہل ہے اور حرم ہے، اور حرم میں شکار کرنا جائز نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جانور بھیڑیے کو بھی قوت گوجائی دے دیتی ہے. اللہ تعالیٰ قوت گوجائی عطا فرما دیتا ہے، اور وہ بھیڑیا بزبان کہتا ہے کہ تم کو اس پر بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ ہمیں ہل اور حرم معلوم ہے کہ ہل کون سی زمین ہے، حرم کون سی زمین ہے، لیکن مجھے تو اس پر تعجب ہے کہ تم نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکے. تو جب صفوان اور سفیان نے یہ سنا کہ بھیڑیا اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے یہ قوت دے دی، تو صفوان نے سفیان سے کہا، اے سفیان، کیا بھی تم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر شک و شبہ ہے؟ تو سفیان کہتا ہے، میں تو پہلے سے ہی ان کو نبی پہچان رہا ہوں. کیا کہا؟ پہچان رہا ہوں، جان رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ مان رہا ہوں. پتہ یہ چلا کہ پہچاننے کا، جاننے کا نام ایمان نہیں بلکہ ماننے کا نام ایمان ہے. اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اے ماننے والو. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان رہا ہے، پہچان رہا ہے، لیکن مان نہیں رہا ہے تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اگر جاننے اور پہچاننے کا نام ایمان ہوتا تو سفیان ایمان والا ہوتا، لیکن وہ پہچانا لیکن مانا نہیں، اس وجہ سے وہ رہ گیا کافر کا کافر. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد ارشاد فرما رہا ہے، جب تم ایمان لے آئے، ایمان والے ہو گئے، تو ایمان لانے کے بعد اتقوا اللہ، اب اللہ کا خوف دل میں بساؤ، تقوی بسا لو، خدا کا خوف دل میں بسا لو، یعنی نماز روزہ کے پابند بن جاؤ، برائیوں سے بچ جاؤ، کیونکہ تقوی میں سارے اعمال آ گئے، نماز روزہ حج زکات جتنے بھی اعمال ہیں سب اتقوا اللہ میں آ گیا. تو جب ہم ایمان والے ہو گئے، تقوی والے ہو گئے، تو اب پھر کس چیز کی ضرورت تھی؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان لانے کے بعد، متقی ہونے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کی کیا ضرورت؟ تو سچوں کے ساتھ ہونے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کیونکہ ایمان سب سے قیمتی شے ہے، سب سے قیمتی چیز ہے، اور اس ایمان کو بچانے کے لیے صادقین کی جماعت کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا، تب ایمان بچے گا، تب ایمان سلامت رہے گا. کہ ایمان کو بچانے کے لیے سچوں کی جماعت کی ضرورت ہے. اگر ان سچوں کی جماعت کے ساتھ رہیں گے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے رہیں گے تو ایمان محفوظ رہے گا.
اور اگر ان سچوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیے تو کوئی ضروری نہیں کہ ایمان بچ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ علم والے بھی بیٹھتے ہیں، عمل والے بھی بیٹھتے ہیں، تقوی والے بھی بیٹھتے ہیں. کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا؟ بڑا علم والا تھا، بڑا تقوی والا تھا، ریاضت والا تھا، مجاہدہ والا تھا، 6 کروڑ برس تک عبادت کیا، لیکن اسے علم نہیں بچا سکا، تقوی نہیں بچا سکا، ریاضت نہیں بچا سکا، سچ چلا گیا. اس کے پاس تقوی تھا، ریاضت تھی، مجاہدہ تھا، لیکن ان سب کو بچا نہیں سکا کیونکہ اس کے پاس معرفت نہیں تھی. معرفت ہوتی تو بچ جاتا. تو وہ تو بد نصیب ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو نصیب والا بنایا کہ ہم سب کے ہاتھوں میں صادقین کے ہاتھ کو دے دیا تاکہ ہم ان کے دامن کو پکڑے رہیں. جب ان کے دامن سے وابستہ رہیں گے، ان کے دامن کو پکڑے رہیں گے، ان کی صحبت اختیار کرتے رہیں گے تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. تو پتہ یہ چلا کہ صرف علم پر ناز مت کرنا، تقوی پر ناز مت کرنا، عبادت پر ناز مت کرنا، بلکہ ناز کرنا تو صالحین کی جماعت پر ناز کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب صالحین کی جماعت ہوگی تو ہمارا ایمان بھی بچا رہے گا، تقوی ہی بچا رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی تو حکم دیا تھا تعظیم کا کہ تعظیم کرو. اب حضرات ادب کے لیے کھڑے جیسے صاحب تشریف لا رہے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غریب نواز، علماء اہل سنت، آل رسول سید عادل میاں صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سید عادل میاں صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن خواجہ غریب نواز، جشن خواجہ غریب نواز، جشن خواجہ غریب نواز، فیضان اولیاء کرام، شہزادہ اہل ملت سید عادل میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. بڑے خوش نصیب ہے آپ حضرات کہ اس محفل جشن خواجہ غریب نواز میں آپ حضرات اس ٹھنڈ کی رات میں بھی خواجہ غریب نواز کی محبت میں، سرکار کی محبت میں بیدار ہیں، پیغام سننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے. سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو فیضان خواجہ غریب نواز سے مالا مال فرمائے. آمین. اور یہ رات ابھی حضرت علامہ مولانا فیض صاحب قبلہ خلیفہ غیاث ملت نے یہ آپ حضرات تک پیغام پہنچایا کہ یہ رات درودوں والی رات ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیں. جب کہا جائے تب بھی محبت سے پڑھیں، اور نہ بھی کہا جائے تو دل میں پڑھ سکتے ہیں. اور درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر انسان کے ساتھ 5 فرشتے موجود رہتے ہیں. کتنے؟ 5 فرشتے. ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف، ایک پیٹھ کی طرف، ایک سامنے کی طرف، اور ایک بالکل پیشانی کے پاس. اور وہ فرشتہ جو پیشانی کے پاس رہتا ہے، جب بھی کوئی مومن بندہ درود پاک پڑھتا ہے فوراً اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جیسے ہی مومن بندہ درود پاک پڑھے فوراً وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ تیرے فلاں بندے نے تجھ پر، آپ پر درود پاک پڑھا ہے.
پڑھیے محبت کے ساتھ درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلو علیہ صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ایک فرشتے کی ڈیوٹی یہی ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے فوراً وہ فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اس کا نام لیتا ہے اور نام لے کر کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں غلام نے آپ کی بارگاہ میں درود پاک بھیجا ہے. تو ہم درود پاک کیوں نہ پڑھیں؟ جب بھی کہا جائے تو درود پاک پڑھنے میں بخیلی نہ کریں بلکہ فوراً محبت کے ساتھ پڑھا کریں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ایمان والے ہو گئے تقوی والے ہو گئے تو تقوی والا ہونے کے بعد ایمان والا ہونے کے بعد اب کیا ضروری تھا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ضروری تھا اس وجہ سے تاکہ تم بہک نہ سکو, کسی سے ٹکراؤ نہیں, کیونکہ علم والے بھی ٹکرا جاتے ہیں, عمل والے بھی ٹکرا جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ 6 کروڑ برس تک عبادت کیا, عبادت کرنے کے بعد پھر بھی اکڑ گیا تو گھر گیا. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اللہ تبارک نے فرمایا اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو. ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا انکار کیا, واستکبر تکبر کیا, وکان من الکافرین وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو دیکھیے اس کے پاس علم تھا, عمل تھا, تقوی تھا, کچھ بھی بچا نہیں سکا. تو اب بچانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر ایمان بچانا چاہتے, کیونکہ آج کل ایمان کے ڈاکو, ایمان کے لٹیرے چاروں طرف گھوم رہے ہیں ایمان چھیننے کے لیے. کبھی کہتے ہیں نبی کی تعظیم کرنا شرک, کبھی کہتے ہیں سرکار کی میلاد منانا اور پڑھنا شرک. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. میں چاہتا ہوں کہ بس اب یہیں سے اپنے تقریر کو ختم کروں, کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور ہم نے بھی زیادہ ٹائم لے لیا کیونکہ وقت کم ہے اور حضرت کا خطاب سماعت کرنا ہے. ہمارا خطاب تو سنتے رہتے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان بہروپیوں اور نبی کے غداروں بدعقیدوں سے محفوظ فرمائے, ہم سب کے ایمان کو استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو خواجہ غنی نواز کے فیضان سے مالا مال فرمائے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.